قابل احترام بزرگوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روزے کی فضیلت میں یہ باب قائم کیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ، روزہ ڈال ہے۔ کس سے ڈال ہے؟ روزہ گناہ سے ڈال ہے، روزہ جہنم سے ڈال ہے۔ لڑائی میں پہلے تلوار استعمال ہوتی تھی تو اس کو روکنے کے لیے ڈال استعمال کی جاتی تھی، تو فرمایا کہ یہ جو روزہ ہے یہ ڈال ہے گناہ سے۔ گناہ جب یہ یلغار کرتے ہیں روزہ اس کے سامنے آ جاتا ہے، اور اسی طرح جب جہنم اس کی طرف بڑھتی ہے روزہ اس کا دفاع کرتا ہے۔ لہذا جب یہ اتنی اہم چیز ہے تو لہذا دو چیزیں لازمی کرنی چاہیے، فلا یرفث ولا یجہر۔ ایک تو گالیاں نہ دے ایک دوسرے کو، اور جہالت والی باتیں مت کرو، کیونکہ آپ ایک بڑے عمل سے گزر رہے ہیں۔ اگر آپ عام دنوں کی بنسبت جس طرح عام دن گزرتے ہیں اسی طرح اگر آپ کا جو ہے وہ یہ دن بھی گزرے تو کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ یہ روزے سے ہے؟ تو لہذا روزے دار کو چاہیے کہ جو اپنے ڈال کو پھاڑے نہ۔ کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو جنگ کی حالت میں ہو اور اپنی ڈال پھاڑ کر کاٹ کر رکھ دے، اس جیسا احمق آدمی کوئی نہیں۔ بھائی جنگ ہو رہی ہے، آپ پہ وار ہو رہے ہیں اور آپ اپنی ڈال کو پھاڑ رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، تو اسی طرح جہنم بڑھ رہی ہے، اسی طرح گناہ بڑھ رہے ہیں، اور آپ اپنی ڈال کو توڑ رہے ہیں، تو اس سے بڑا نالائق آدمی کون ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے فرمایا وَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ، نہ تو گالیاں دو اور نہ کوئی جہالت کی بات کرو۔ جہالت کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ جہالت کی بات یہ انا پرستی، جہالت کی بات آر دلانا، جہالت کی بات برادری ازم پہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، جہالت کی بات کسی طرح۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ رمضان میں رہتے تھے، تو ان کو ملنے کے لیے صحابی رسول تشریف لے گئے، تو کہنے لگے کہ میں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو انہوں نے دو چادریں پہن رکھی ہیں، ایک نئی چادر اور ایک پرانی چادر، اور ان کے غلام نے بھی دو چادریں پہنی ہوئی ہیں، ایک نئی چادر اور ایک پرانی چادر۔ تو میں نے کہا حضرت یہ کیا معمہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ یہ دو چادریں، آپ بڑے صحابی ہیں، بڑے آدمی ہیں، یہ دو نئی چادریں آپ پہن لیتے، غلام پرانی پہن لیتا، تو غلام اور آقا میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے، جیسے کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ویسے اس نے پہنے ہوئے۔ تو کہنے لگے کہ اصل میں یہ ہوا کہ ایک دفعہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا، تو ساتھی تھے، تو بات کرتے ہوئے میں نے ایک صحابی کو کہہ دیا یبن ام السودا، جس کو اگر ہم کہیں تو کالیہ نے پترا۔ تو دوست احباب ایک دوسرے کو اس طرح کی بات کہہ دیتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تمہارے اندر یہ جاہلیت کی بات پائی جاتی ہے، یہ جاہلیت کی بات ہے، دوسرے کو آر دلانا، رنگ کی آر دلانا، برادری کی آر دینا، قبیلے کی آر دینا، یہ جہالت کی بات ہے۔ تو لہذا تم اس سے معذرت کرو۔ تو اب دیکھو کہ ابو ذر غفاری جیسا
کہنے لگے میں نے اپنی گردن ان کے سامنے کر دی کہ میری گردن پہ پاؤں رکھو، اللہ، میری گردن پہ پاؤں رکھو، مجھے معاف کر دو۔ تو پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جب تم پہنو تو انہیں بھی ان کے پہننے کا خیال رکھو، جو تم کھاؤ اس میں سے ان کو بھی لقمہ دو۔ کہنے لگے اس دن کے بعد میں نے جو میں خود پہنتا ہوں اپنے غلام کو بھی پہناتا ہوں، جو خود کھاتا ہوں اس میں سے اس کا بھی حصہ دیتا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ جو کچھ آپ کھائیں وہی آپ کا غلام بھی کھائے، لیکن اس کا لحاظ رکھا جائے۔ جو آپ کپڑے پہنے یہ ضروری نہیں ہے کہ ویسا ہی سوٹ آپ اس کے لیے خریدیں، لیکن اس کا لحاظ رکھا جائے کہ وہ تو ننگا پھرتا رہے اور آپ 50 سوٹ آپ کے پاس ہو، تو لہذا اس کا خیال رکھا جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جاہلیت اس چیز کا نام ہے کہ کسی چیز کو کسی بندے کو کوئی عار دلا دے، اس کا نام جاہلیت ہے۔ تو فرمایا فَإِنِ امْرَؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ۔ اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ کوئی لڑ پڑے یا اس کو گالیاں دے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مرتين، اس کو کہے بھائی میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ بس گالی کا جواب گالی سے نہیں، بدخوئی کا جواب بدخوئی سے نہیں، لڑائی کا جواب لڑائی سے نہیں، بس یہ کہے میں روزے سے ہوں۔ فرمایا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ، کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اطیب عند اللہ تعالی من ریح المسک، وہ اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ اب یہاں پر روزے دار کے منہ سے آنے والی بو، اس لیے بعض ائمہ اس طرح کے ہیں کہ روزے کی حالت میں مسواک نہ کیا جائے کیونکہ یہ بو اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، اس منہ کا تعلق منہ سے نہیں ہے، دانتوں کی بدبو جو کھانا پھنسا ہوا ہو اس سے جو ایک بدبو پیدا ہوتی ہے وہ نہیں، بلکہ اس سے مراد معدے کی ہوا ہے۔ جب معدہ خالی ہوتا ہے تو اس سے ایک طرح کی سمیل آتی ہے، وہ جو معدے کی سمیل ہے وہ تو آپ کے بس میں نہیں ہے کہ آپ اس کو بند کر سکیں، تو لہذا فرمایا اطیب عند اللہ من ریح المسک، وہ کستوری کی خوشبو سے زیادہ خوشبو والی ہے۔ یترک طعامہ و شرابہ، کہ بندہ چھوڑتا ہے اس اللہ کی خاطر کھانا پینا اور شہوت، من اجلی، اللہ فرماتے ہیں میری وجہ سے اس نے کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا۔ الصیام لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔